اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن کسی بھی نفس کو قتل نہ کیا جائے جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے. یعنی انسانی جان کیا ہے؟ تمام انسانی جان کیا ہے؟ محترم ہے. حرم اللہ کا حرم اللہ، اس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے. سورہ مائدہ میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، کیا تھا وہاں؟ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو مار ڈالا. جس نے ایک جان کو محفوظ کر لیا اس نے ساری انسان کو محفوظ کیا ہے. یہ تعلیم قرآن مجید کی. وہ تو آخری دور کی صورت تھی، سن 10 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اور یہ آپ دیکھیں مکے کی سورہ ہے. بنیادی تعلیم ہے انسان کی جان کیا ہے؟ محترم ہے. ہم نے عرض کیا تھا اس دن کہ قرآن مجید بتاتا ہے سورہ، اس کی تعلیمات جو ہیں سورہ مائدہ کی، وہ اشارہ کرتے ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ میں اسی کا عکس ہے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ اور عجیب و غریب خطبہ تھا. اس دن ذکر کیا تھا ہم نے کہ عرض کیا تھا کہ پورے جو ادبی لٹریچر میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. کیا ایو بلدن ہادا، ایو مقام ہادا، ایو یومن ہادا، یہ کہا تھا نا. کیوں کہا تھا؟ جواب پھر کیا دیا؟ کیا یہ مہینہ محترم نہیں؟ یہ گھر محترم نہیں؟ یہ دن محترم نہیں؟ کہا کہ ہاں. قال بلا، کہاں. تو پھر کہا جس طرح یہ گھر محترم ہے، جس طرح یہ دن محترم ہے، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، جس طرح یہ مقام محترم ہے، ٹھیک اسی طرح ایک انسان کی جان محترم ہے. خانہ کعبہ کی طرح محترم ہے. کسی انسان کی جان جس طرح خانہ کعبہ محترم ہے، ٹھیک اسی طرح اس کی جان محترم ہے. تو یہاں تکریم انسانیت ہے. انسان عظیم ترین مخلوق ہے، عدت کے شاہکار ہے. اس کی جان انسان لے کسی طرح صحیح نہیں. تو کہا کہ اس انسان کی جان کا احترام رکھو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے، یا جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے. یہ گویا وصیت اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کی جا رہی ہے. ایک طرح سے عہد ہے. یہ عہد ہے. وصیت کتنی اہم ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ باپ کی وصیت ہے، ماں کی وصیت، یہ کہتے ہیں نا، تو یہ وصیت ہے. یہ معمولی تعلیم نہیں ہے. وصاکم لعلکم، تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل سے کام لو. آگے کیا ہے بھائی؟ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سینے رشد کو پہنچ جائے. یہ بات ہے. آپ دیکھیے کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی ہے عورتوں کے حقوق اور یتیموں کے حقوق، غلاموں کے حقوق کو جو ہے پیش کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کو پامال نہ کرنا، پامال نہ کرنا. غلاموں کے حقوق کو، عورتوں کے حقوق کو، یتیموں کے حقوق کو پامال نہ کرنا. یہاں دیکھیے بنی ولا تقربوا مال یتیم، توحید، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بے حیائیوں سے بچنے کی تاکید، حرمت جان کے بعد کہہ رہا ہے ولا تقربوا مال یتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا. الا باللتی ہی احسن، مگر بہترین طریقے سے. بہترین طریقہ کیا ہوگا خواجہ صاحب؟ جی عدل. نہیں، عدل کی یہاں عدل کیا مطلب؟ عدل کی وضاحت ہونی چاہیے. یا بھائی بہترین طریقے سے. ہاں عمران صاحب، ہاں بہترین طریقے سے کیا مطلب؟ اس کی حفاظت کے خاطر. جس سے تمہارا مال ہے، اپنے مال کو اڑاتے ہو، برباد کرتے ہو؟ نہیں، برباد نہیں کرتے ہو، بلکہ تمہیں ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے کہ اپنے مال کو بڑھاؤ، تجارت کو کامیاب کرو. ٹھیک اسی طرح یتیموں کے مال کو بڑھانے کی غرض سے جو ہے اس کو اختیار کرو، اپنے قبضے میں رکھو، اور ان کے مال کو ضائع ہونے سے بچاؤ، برباد ہونے سے بچاؤ. تو یتیموں کے مال کے قریب نہ جانا مطلب
برباد مت کرنا، یتیموں کے مال کو برباد نہ کرنا، ان کو ہڑپ نہ کر جانا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے صاحب۔ ہمیشہ انسانوں نے ظلم کیا ہے انسانوں پر۔ اب سب سے زیادہ ظلم انسانوں نے کس پر کیا محمود بھائی؟ سب سے زیادہ انسان ظلم کس پر کیا؟ یتیموں پر کیا ہے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر چکا ہو باپ، وہ یتیم ہے۔ سورہ نساء مدنی سورہ ہے، معلوم ہے آپ کو، اور سورہ نساء کا مرکزی مضمون کیا تھا ہم بتا چکے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ سورہ نساء کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ سماجی اصلاح، سماجی انصاف، یہی نا؟ اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، تو اس میں بتایا ہے سب سے پہلی تعلیم جو ہے سورہ نساء میں اسلامی معاشرے کے استحکام کے لیے سب سے پہلی تعلیم کیا ہے؟ سب سے پہلی تعلیم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے مال کو ہڑپ نہ کر جانا، یتیموں کے مال کی رکھوالی کرنا۔ تین آیتوں میں یتیموں ہی کا ذکر ہے۔ چلیے تو وہی کہہ رہا ہے مال یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، قریب نہ پھٹکنا، یہ دیکھیے قریب نہ جانا، مگر اچھے طریقے سے یتیموں کے مال کے حفاظ کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے، اس کے بڑھانے کے لیے۔ اب اگر جو ہے بالفرض آپ کسان ہیں، اس کی زمینات بھی آپ کے قبضے میں آ گئیں، تو اب اس کی رکھوالی کرنی ہے۔ جی آپ کھیتی کیجئے، جو آپ کی لاگت ہے اس کو لے لیجئے لاگت، جی، اور پھر اس کا غلہ اس کو دیجئے۔ اسی طرح کاروبار ہے۔ البتہ قرآن مجید الا باللتی ہی احسن کی وضاحت بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تم نے کچھ لیا معروف کے مطابق لے سکتے ہو، معروف کے مطابق۔ اگر آدمی مفلس ہے، فقیر ہے، فلیأکل من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، لیکن مستغنی ہے، بے نیاز ہے، تو چاہیے کہ وہ بالکل بچتا رہے، اسے ایک پیسہ نہ لے۔ لیکن اگر مفلس ہے، غریب ہے، تو پھر حق محنت لے سکتا ہے اس میں سے، لیکن وہ بہرحال معروف کے مطابق ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ لے، اس کو پوری جائیداد کو ہڑپ نہ کر جائے۔ چلیے صاحب، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کی امکان۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ اہم ہدایت دی ہے، یہ بنیادی ہدایت میں سے، کہ کیل کو، میزان کو پورا تولو، پورا ناپو۔ کیل کے معنی، کیل معنی ناپنا، میزان معنی تولنا، ترازو۔ میزان کے معنی ترازو۔ دیکھیے ایک عربی زبان کی خصوصیت ہے، اس میں ہم دیکھیے بتا دیں آپ کو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، کیل معنی تولنا، المیزان معنی ترازو۔ اب کیل کا مقابل کیا ہونا چاہیے تھا؟ بولیے، اس کے مطابق کیا ہوتا؟ وزن ہونا چاہیے تھا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ، ٹھیک ہے؟ اگر میزان ہے تو اس کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ مکیال۔ سمجھ گئے کہ نہیں آپ مصطفیٰ صاحب؟ مکیال ہونا چاہیے۔ عربی زبان کا خاصہ ہے کہ یہ مقابل کو حذف کر دیتے ہیں، دونوں مراد ہیں یہاں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ کے بعد اس کا مقابل والوزن ہے وہاں، والوزن، یعنی ناپنے کو پورا کرو اور تولنے کو پورا کرو، دونوں۔ اب المیزان ہے تو اس کے مقابل مکیال ہے۔ وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، مکیال یعنی نپنی بھی تمہاری پوری ہونی چاہیے، تمہارا ترازو بھی پورا ہونا چاہیے۔ ناپنے کا جو آلہ بنایا ہے، جیسے دودھ ناپتے ہیں نا، تو اس کا جو آلہ وہ مکیال بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہیں کہ قرآن مجید نے اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ کہا ہے۔ اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تو ناپنے کا آلہ بھی، تولنے کا آلہ بھی، دونوں ٹھیک کرو۔ تو کچھ چیزیں آپ ناپتے ہیں، کچھ چیزیں
تولتے ہیں جی، تو اس کا تم ٹھیک رکھو، ایسا نہ ہو کہ اب جیسے یہ بنیا لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ بنیوں کی خصوصیات ہیں. عرب کے لوگ تاجر ہیں، خود یہ لوگ تجارت پیشہ تھے، تو کیا کرتے؟ ڈنڈی مار جس کا سورۃ تطفیف میں ذکر ہے نا، ویل للمطففین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. ایسے لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مار ہے، ویل ہے، تباہی ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، آج جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. اور یہ فطرت کس کی ہے؟ یہ فطرت کس کی ہے؟ بنیوں کی ہے. بنیا سمراد غیر مسلم نہیں، سب ہیں. یہ فطرت ہے. مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم، سب کی یہ فطرت ہے کہ وہ دوستوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دوستوں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. تو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها. ترجمہ پڑھیے. اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. نہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے. جتنا اس کے بس میں ہے اتنا ہی ہم اس پر بار ڈالتے ہیں، بوجھ ڈالتے ہیں، جتنا وہ اٹھا سکے، سہار سکے، جو اس کے بس میں ہے. یہ بیچ میں بات آ گئی کیوں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ بیچ میں بات آئی لا نکلف نفسا الا وسعها. بالکل، یہ صاحب آپ نے صحیح فرمایا. یعنی قرآن مجید کے جتنے احکام ہیں جو ہدایات دی ہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ دیا ہے، وہ انسانوں کے بس کے اندر ہے، بس سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ احکام نہیں دیتا جس کو انسان برداشت نہ کر سکے، انسان اٹھا نہ سکے، وہ بار نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ وہ بوجھ نہیں ڈالتا انسانوں پر جو اس کو اٹھانے کے سخت نہیں رہتا. ایسا نہیں ہے. انسان کے اندر جو ہے اس کی صلاحیت ہے، اس کی طاقت ہے اس کو اٹھانے کی. تو قرآن مجید گویا یہ کہتا ہے کہ جو ہم یہ تمہیں ہدایت دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے فطر بار ہے، بار نہیں ہے. یہ تمہارے کرنے کے کام ہیں، تم ان کو کر سکتے ہو. سورہ بقرہ میں بھی کہا ہے. ہاں، یہ جگہ جگہ آیا ہے جہاں وہ کہتا ہے، یہ بات کہہ دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جی، تو لا نکلف نفسا الا وسعها ایک مجموعی لحاظ سے وہ جتنے حکام ہیں قرآن مجید کے، جو بھی حکام، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، معاملات کے، جی جتنے ہیں سب کے سب انسان کے بس کے باہر نہیں ہیں، بس کے اندر ہیں. ان کو انسان اٹھا سکتا ہے. لیکن ہاں چلیے عمران صاحب. سورہ بقرہ میں جو آخری آیت ہے، دعا بھی ہے نا، ان کے بوجھ مت ڈالو، وہ دعا کیوں ہے؟ سورہ بقرہ میں دعا ہے آخری میں، لا یکلف نفسها، وہاں بھی تو وہی ہے نا. دعا جو مانگ رہے تھے. ہاں، وہ اللہ، وہ دیکھیے احتیاط کا، یہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جو ہمارے بس میں نہ ہو. یہ تو بندہ نہ کہہ رہا ہے بھائی، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جو ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ بندہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے نا. بنی اسرائیل سامنے ہے، بنی اسرائیل پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ نہیں ڈالا جو ان کے بس میں نہیں تھا، بلکہ جو بھی بوجھ ڈالا، کل آپ نے پڑھا تھا، سنا تھا آپ نے، ان کی بدماشیاں تھیں. بدماشیوں کے نتیجے میں، جی ان کے سرکشی و بغاوت کے نتیجے میں وہ سب ان پر بوجھ لاتا گیا. ورنہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر بوجھ نہیں ڈالتا. اسے کہا بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے پہ حرام کر لیا. اب سوچ لیجیے، بہت ساری حلال چیزیں تھیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ حرام کر لیا تھا. اور بھی جو پھنستے چلے گئے. تو جو کچھ بھی انہوں نے بنی اسرائیل نے کیا تھا خود سے کیا تھا، اپنے پیر پہ خود انہوں نے کلہاڑی ماری تھی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی بار ڈالا تھا. اس وجہ سے وہاں جو ہے، اب دیکھیں اس میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، زبردستی گویا وہ
ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لینے کے لیے آمادہ نہیں، وہ ان کی فطرت لینے کے لیے آمادہ نہیں، بدماش تھی وہ قوم ایک طرح سے فطری اعتبار سے، اس طرح سے وہ باتیں کی گئی ہیں ان کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ظالم نہیں ہے، وہ بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اور اس میں جو آپ دیکھیں گے سورہ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اس شریعت میں انسان کی نفسیات کے مطابق احکام دے رہا ہے۔ چلیے، اور جب بات کہو ایک بات اور ہے، یہاں اوپر کس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ وزن کا، ناپنے کا۔ اگر بھول چک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اگر اسی جوڑ دیجئے، آپ اسی جوڑ دیجئے، اپنی طور پہ پوری طور پہ کوشش کیجیے۔ ناپنے میں بھائی 10 لیٹر 10 مرتبہ تولنے میں ممکن ہے کہ جہاں 10 کے بجائے 9 لیٹر ہو، یہ ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بوجھ نہیں ڈال سکتا، وہ نہیں ڈالتا جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ یہ بھی آپ یہ یہاں سے جوڑ سکتے ہیں اس کو، جی سہولت دے دیا اس نے، کہ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ یا جو ہے مال یتیم کے سلسلے میں، مال یتیم کے سلسلے میں سہولت دی اس نے، ورنہ آدمی، اب آپ دیکھیے صحابہ کرام جب یہ اس طرح کی آیتیں آئی ہیں کہ یتیم کے مال قریب نہ پھٹکنا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ارے صاحب ایک دم چھوڑ دیا، ایک دم چھوڑ دیا۔ ارے نہیں بھائی، یہ مت کرو، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بس ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کے بس میں نہ ہو، ایسا مت کرو۔ یتیم کے مال کو بڑھانے کے لیے، اس کی مال کی حفاظت کے لیے شریک ہو جاؤ۔ سورہ اس میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے نا، کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم یتیم کے مال کو بڑھانے کے لیے شریک کر لیتے ہو، اس کی تجارت کے مال کو اپنے تجارت کے مال کے ساتھ شریک کرتے ہو، بڑھاتے ہو، تو یہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، ہاں یہ گناہ نہیں ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مصلح کون ہے، یعنی اس کے یتیم کے مال کو بڑھاتا کون ہے، اور ظالم و فسادی کون، مفسد کون ہے، اس کے مال کو ہڑپ کرنے کا خوب جانتا ہے۔ اے مسلمانوں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تم کو زحمتوں میں ڈال سکتا تھا، لیکن زحمتوں میں نہیں ڈالا۔ اللہ کی رحیمی کریمی ہے کہ اس نے اجازت دے دی کہ یتیم کے مال کے ساتھ تم جو ہے اس کو اس کی حفاظت کے لیے شریک ہو سکتے ہو۔ یہ اس سے جوڑ سکتے، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ چلیے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، دیکھیے اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت کو یہ دیکھیے بالکل مکی دور کی آیات ہیں یہ، جی مکی دور کی آیات۔ اور قرآن مجید، ہمارے مفسرین فرماتے ہیں، محققین کہتے ہیں، دنیا کے مذاہب میں اس طرح کی باتیں نہیں مل سکتی آپ کو جو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ میں پڑھا ہے نا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی اور عداوت تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ ناانصافی کرو۔ پڑھ چکے ہیں آپ نا، یہ کسی آپ جو ہے کسی مذہبی قوم میں اس کا یہ شک نہیں مل سکتی آپ کو جو قرآن مجید اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ کسی بھی قوم کی دشمنی جو ہے اس بات پر آمادہ نہ کرے تو اس کے ساتھ ناانصافی کرو۔ اور یہ مکی سورہ ہے، اس کی بنیاد جو ہے مکے میں رکھی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، تم حق کی بات کرنا، چاہے اس کی زد تمہارے اپنے اوپر پڑ رہی ہو، تمہارے اعزاء و اقربا پڑ رہی ہو۔ یہ سورہ مائدہ میں تو ایک بین اقوامی حیثیت سے بات پیش کی، وَلَا یجرمنکم۔ سورہ نساء میں مسلمانوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہے مسلمانوں عدل کی گواہی دو، انصاف کی گواہی دو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ انصاف کی زد تمہارے اوپر پڑ رہی ہو، تمہارے باپ کے خلاف جائے، تمہارے بھائی کے خلاف جائے، تمہارے ماں کے خلاف جائے، تمہارے اپنے اعزاء و اقربا کے خلاف جائے، جانے دو، انصاف کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ ہے ولو والا۔ تو یہاں بھی ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب کہو تو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، چاہے وہ تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہوں۔ اور کیا، وَبِعَہْدِ اللَّهِ
औफू, और अल्लाह का अहद को पूरा करो। अल्लाह के अहद को पूरा करो। अहद बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। कुरान मजीद बहुत उभारता है इस पर। मोमिन का औसाफ में से है कि मोमिन अहद की पासदारी करते हैं। मोमिनों का गोया कि ये शियार है, ये वस्फ है, उनकी पहचान शनाख्त है मोमिन की। वल मुफून बिअहदिहिम इज़ा अहदू, कि वो जब अहद करते हैं तो उसका ईफा करते हैं, उसको पूरा करते हैं, ये बदअहदी नहीं करते हैं। आज भी है मुसलमानों का ये हाल है इमरान भाई, बदअहदी नहीं करते हैं। थोड़े लोग हैं, थोड़े लोग बदअहदी करने वाले हैं इमरान भाई, थोड़े लोग बदअहदी करने वाले हैं, ज़्यादा लोग आयत की पाबंदी करने वाले हैं। उनका माशरा ऐसा है तो थोड़े लोग उनके पास है ऐसे बदअहदी करने वाले। लेकिन सही बात ये है कि ये जो सिफात है ना, मुसलमानों ने जो है इसको छोड़ दिया है, मुसलमान ने छोड़ दिया। अहद करते हैं, कौमों से करते हैं, लोगों अफराद से करते हैं, सब में ये बोधे साबित हो रहे हैं। हर जगह मामूली बातों में अहद करते हैं, फिर जाते हैं। अजीब व गरीब बात है, इसकी उनके नज़र कोई अहमियत नहीं है। हालांकि मक्की सूरह है, ये मक्के में, और फिर मदीने में जो सिफात है वल मुफून बिअहदिहिम इज़ा अहदू, यहाँ पे सिर्फ अल्लाह से अहद की बात है ना। वो बिअहदिल्लाह औफू, वो बिअहदिल्लाह औफू। इमरान साहब, डॉक्टर साहब, ये तो अल्लाह ताला के हद की बात है, लोगों के हद की बात तो नहीं हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया। डंडी मार सकते देखिए ऐसा है ना, अल्लाह के नाम पर अल्लाह का नाम ले लिया, एक दूसरे से जो हद किया है आपने वो भी है। बंदों से जो हद करता है अल्लाह का नाम, ना भी अल्लाह का नाम ले, ना भी अल्लाह का नाम ले कोई, समझ लीजिए आपने किसी से अहद किया तो फिर वो अहद की पासदारी ज़रूरी है, जिस तरह अल्लाह के अहद की पासदारी ज़रूरी है। चाहे ना आपने ना नाम लिया हो, लेकिन वो माना जाएगा। वो बंदों के दरमियान जो होता है उसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला देख रहा है ना भाई। हाँ, वौफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला। जो भी हद तुमने किया बंदों के साथ उसको पूरा करो। बंदों के साथ जो हद किया तुमने उसकी भी रखवाली अल्लाह ताला करा देख रहा है कि तुमने ये जो अहद करके तुम पढ़ तो नहीं गए, फिर तो नहीं जा रहे हो। अब ये देखिए जो है यह भाई, आदमी निकाह करता है, निकाह में क्या लफ्ज़ है बोलिए? लड़की ने कहा हमने अपने आप को तुम्हारे हवाला किया, यही ना? लड़के ने कहा हमने कबूल किया। अल्लाह का नाम लिया कहीं ना? कहीं नहीं नाम लिया। लेकिन कुरान मजीद इसको क्या बोलता है? एक दो बोल है ना। उसने कहा हमने अपने आप को तेरे हवाला किया, उसने कहा हमने कबूल किया, बस इतना ही ना। लेकिन कुरान मजीद इसको क्या कहता है? आज मीसाकन गलीज़ा कहता है। मीसाकन गलीज़ा, मीसाकन गलीज़ा माने बुरा नहीं, बहुत ही पुख्ता आद है, बहुत पुख्ता आद है। गलीज़ माने मजबूत, गलीज़ रस्सी की सिफत है, मजबूत रस्सी, मजबूत रस्सी, मजबूत रस्सी। ये मामूली रस्सी नहीं है, ये मजबूत बंधन है, बंधन। तो ये दो बोल जो इंसान आपस में अहद करता है तो वो क्या है? अल्लाह ताला देख रहा है। इसी बुनियाद पर वो जो आयत पढ़ी जाती है सूरह निसा वाली, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है तुम्हारे जज्बात को, तुम्हारे ख़यालात को, तुम्हारे एहसासात को, तुम्हारी नीयतें क्या हैं, सब देख रहा है। तो मालूम ये हुआ कि जो है वो बिअहदिल्लाह औफू, अल्लाह के अहद में वो अहद भी है जो एक बंदा अपने रब से करता है। वो कौन सा अहद हुआ? तौहीद का अहद। यानी महमूद भाई, कौन सा अहद हमने किया अल्लाह ताला से? महमूद भाई, कोई अहद किया है हमने आपने अल्लाह ताला से? नहीं, महमूद भाई बोलेंगे, वो सीधे आदमी हैं, समझते समय ये, लेकिन बोलते नहीं। महमूद भाई क्या अहद किया हमने? कब अहद किया हमने अल्लाह से?
ہم نے یا آپ نے، کسی نے کب عہد کیا؟ عمران صاحب بولیں گے الست بربکم، وہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ جب بندے مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عہد کرتا ہے کہ اللہ اب ہماری جان، ہمارا مال اپنا نہیں رہا، وہ تیرا ہے۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم آگے کہا یہ عہد ہے، ومن اوفی بعہدہ، ہے نا آگے؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ یہ عہد ہے گویا۔ جب بندے مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو عہد کرتا ہے۔ تو وہ عہد بھی ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے لیا ہے۔ انبیاء کے ذریعے یعنی جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، جی کسی نبی پہ ایمان لاتا ہے تو عہد کرتا ہے۔ تو گویا اوفو بعہد اللہ میں وہ عہد بھی ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں سے کرتا ہے، جی، اور شریعت بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے، انبیاء کے ذریعے عہد لیتا ہے، وہ عہد بھی ہے۔ اور وہ عہد بھی ہے جس کی جانب عمران صاحب نے اشارہ کیا، کیا عہد الست، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا، قالو بلا۔ تو عہد تکوینی بھی ہے، عہد تشریعی بھی ہے، جو ہماری فطرت سے عہد لیا ہے، ہماری فطرت سے جو عہد لیا ہے وہ عہد بھی اس میں شامل ہے۔ یہ قرآن مجید یہ یہاں کہہ رہا ہے، مشرکین دیکھیے جو ہے مخاطب ہیں، اور یہ سورہ کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کہنا چاہتا ہے مشرکین سے، تم نے عہد فطری کو بھی توڑا ہے اور تم نے عہد تشریعی کو بھی توڑا ہے۔ یہ نبی جو تم سے عہد کر رہا ہے، نبی نے جو تم سے عہد لیا تم سے وہ استوار کرنا، اس کو بھی تم توڑ رہے ہو، اور تم اس عہد کو بھی جو عہد فطری تھا اس کو بھی تم نے توڑ دیا ہے۔ لہذا تم اس عہد کو نبھاؤ، اس عہد کو توڑو مت۔ چلیے، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ شاید کہ لعلکم تذکرون، پہلے کیا تھا؟ لعلکم تعقلون، عقل سے، عقل مانے سمجھو، غور کرو، ٹھیک؟ عقل کے معنی، عقل کے معنی کیا آتے ہیں اصلاً؟ معلوم ہے عقل کے معنی اصلاً کیا آتے ہیں؟ بندھن، بندھن، بندھن باندھو، گرہ دے لو، اپنے ذہن و دماغ میں گرہ دو اس کو، یہ روک لو، نکلنے نہ دو۔ عقل کے معنی باندھنا نا، معلوم ہوگا۔ اقال، یا بھائی اقال، اقال کس کو بولتے ہیں؟ اقال جانتے ہوں گے، بس جو باندھتے ہیں نا اوپر، اقال ہے۔ اس عقل جو باتیں کیجیے ذہن میں اس کو گرت دے لو، باندھ لو، نکلنے نہ پائے۔ جب باندھ لو گے تو پھر کیا ہے؟ یہ آگے آیا، یہ لعلکم، یہ وصیت کی جائے، لعلکم تذکرون، پہلے باندھ لیا، اب کیا کر رہے ہو؟ اب کیا کرو؟ سوچو، غور کو، نصیحت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، ہوش میں آ جاؤ۔ پھر آگے آ رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کج روی سے بچو۔ بس اب آخر میں دیکھیے، یہ ہے صراط مستقیم، جس کی جانب یہ نبی بلا رہا ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ کون سا؟ اللہ کی بندگی، شرک سے بچا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اولادوں کا قتل نہ ہو، مفلسی کے ڈر سے، فواحش کے قریب نہ جائے انسان، یتیموں کے مال کے قریب نہ جائے، اور نہ اپنے تولنے میں کمی نہ کرے، اور عدل کی بات کرے، چاہے وہ رشتہ دار ہی کے سلسلے میں کیوں نہ ہو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ سب کہنے کے بعد یہی ہے، اس کی وصیت کی ہے اور کہا یہی صراط مستقیم ہے، وہی صراط مستقیم جس کے سلسلے میں بندے نے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، یہی صراط المستقیم ہے۔ یہی بنیاد ہے تمام انبیاء کی، بالخصوص حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی دعوت یہی تھی۔ یہ وہ دعوت نہیں ہے جس کی جانب تم بلا رہے ہو، یہی دعوت ہے۔ فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو۔ مختلف راستے کون ہوئے؟ اس کے بالمقابل مشرکین کے راستے کے پیروی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، مشرکین ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، یہود کا راستہ، نصارہ کا راستہ، مشرکین کا راستہ، یہ سب کیا ہے؟ مختلف راستے ہیں، بھٹکانے والے راستے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ،
اس کی اللہ نے وصیت کی لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو. کس چیز سے؟ جب اس کو عقل میں رکھو گے، باندھو گے، پھر نصیحت حاصل کرو گے تو پھر بچو گے. یہ تیسرا مرحلہ ہے تاکہ تم بچ سکو. آگے چلیے. یہ بیان کرنے کے بعد یہ ہے حضرت ابراہیم کی دعوت اور یہ حضرت اسماعیل کی دعوت جی. اور پھر آگے بڑھا رہا ہے ثم، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی. اور اسی لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائے. بس 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 بس. اب یہ پیش ثم ہے نا، ثم مانے پھر، یعنی اس کے بعد مطلب یا بھائی کیا مطلب؟ ثم پھر ہم نے دیا موسیٰ کو